बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल गया। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी। इस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूह अल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूतो खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारो तजलियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी महलों के झुरमट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां माही नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे हवाब हैं। आंखें बंद किए, दिले बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया गया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज की दुल्हा को कैसे बेदार किया जाए। इसी वक्त हुक्म रब्बी होता है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब रब्बुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फखरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाई बुजुर्गो बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुजरगाहों पर मुश्ताके दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। चनांचे आपने सफर की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमानो हिकमत से लबरेज था। इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमानो हिकमत से लबरेज हो गया। इस कल्ब को सीना अक़दस में उसकी जगह पर रख दिया गया। सीना अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत ये है कि कल्बे अतहर में ऐसी कुव्वते कुद्सिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ ले जाने और आलमे समावात का मुशाहिदा करने, बिलखसूस दीदारे इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर अमामा बांधा गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमरे बंद बांधा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था, उसकी पुष्ट पर बिजली कौंदती थी, टांगे सब्ज़ ज़मुर्द, दुम बुरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहश्ती जीन उस पर कसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेजा थे।
اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سے سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و گلما خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانت پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم ہم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری محلوں کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔
चनांचे दरवाजा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवरे कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर पहुंचे जहां कलमे कुदरत के चलने की आवाज सुनाई देती थी। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सिदरा वो मुकाम है जहां महलूक के अलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने इज़्न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, इनके दीदार की हमें इजाजत अदा फरमा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब जियारत कर लें। चनांचे मलाइका सिदरा पर जमा हो गए और जमाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरा को ढांक लिया। इस मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात मेरे परों को जलाकर रख देंगे। ये मेरे मुकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत व अजमत का अंदाजा लगाइए कि जहाँ शहबाज सिदरा के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन की हद खत्म हो जाए, वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू होती है। इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल, कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुल्ले सिरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम आसानी के साथ पुल्ले सिरात से गुजर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन को छोड़कर तन्हा अनवारो तजल्लियात की मनाजिल तय करते गए। मुबाहबत दुनिया में है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुँचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे उठा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान फरमाता है, फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला। फिर उस जुल्वाए हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज आलम में मकान के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगम्बरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम इलाही में पहुंचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की जियारत की। कुरान मजीद महबूब और मुहिब की इस मुलाकात का मंजर इन दिलकश अल्फाज में यूं बयान करता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब कौसैनी औ अदना। फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हो गया। फिर जलवाए हक और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ 2 कमानों की मिकदार फासला रह गया या इंतहाए कर्ब में इससे भी कम हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में पहुंचे तो इरशाद फरमाया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। बस उस खास मुकामे कुर्बो वसाल पर उस अल्लाह ने अपने बंदे महबूब की तरफ वही फरमाई जो भी वही फरमाई। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये वही अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपने महबूब को इरशाद फरमाई, दरमियान में कोई वसीला ना था। फिर राजो नियाज की गुफ्तगू हुई, इसरार रमूज से आगाही फरमाई जिसे अल्लाह ताला ने तमाम महलूक से पोशीदा रखा। इस गुफ्तगू का इल्म अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उनके दिल ने उसके खिलाफ नहीं जाना जो उनकी आंखों ने देखा। इस आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर की अजमत का बयान है कि शबे मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आंखों ने अनवारो तजल्लियात और बरकाते इलाही देखे।
تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی، اور اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکیں بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک و ملکوت کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم حاصل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا عطا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں واپس مکہ معظمہ تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ ہجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہی رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔
ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی مائل بحرکت ہونے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤسا جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کا سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا، اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے مسجد اقصی کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصی جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، دو آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا اے ابو بکر تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے آ بھی گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں سمجھ سکتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی بھاری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔